اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی اچھے سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی زندگی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ واقعہ بہت زیادہ پسند آئے گا۔ بصرہ میں حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، لیکن جوانی کے یہ دن انہوں نے اللہ پاک کی عبادت میں گزار دیے۔ حضرت رابعہ بصری کی اللہ پاک سے محبت اور عبادت سے آپ کے چہرے پہ حسن تھا کہ دیکھنے والوں کی نظریں آپ کے چہرے کا نور دیکھ کر خود ہی جھک جاتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے ان کو قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ نوجوان حضرت رابعہ بصری کو کوئی اور مخلوق سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن اگلے دن جب اس کو وہ چہرہ بصرہ کے بازار میں نظر آیا تو اپنی عقل کھو بیٹھا اور رات دن اسی چہرے کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر وہ نوجوان جب دل سے مجبور ہو گیا تو لوگوں سے حضرت رابعہ بصری کا پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھول کے رکھو، کیا پتہ کس وقت محبوب دل کے دروازے پر دستک دے دے۔ نوجوان نے اپنے دل پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور اندر دیکھا کہ چراغ روشن ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے گھر کے اندر داخل ہوا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہوگا، واپسی کا دروازہ تو کھلا ہی ہوا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر کوئی نہ تھا اور رونے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی زاروں کا تار رو رہا ہو۔ نوجوان سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے چھت پر چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ثنا خوانی میں مصروف تھی۔ اے میرے رب، سارے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سب سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے اور محبوب اپنے محبوب سے ملنے کو بےتاب ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ اسی وقت حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اس کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصری نے اس کے پاس آ کر پوچھا، اچھا کیا تم مجھ سے شادی کرنے کی درخواست لے کر آئے ہو؟ اس نوجوان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ جس طرح تیری زبان خاموش ہو گئی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل خاموش نہ ہو تو جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ نوجوان صرف اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے یہی کہہ سکتا تھا کہ خدا کی نیک بندی، میں تیرے مرتبے سے واقف نہ تھا، مجھے میری زبان واپس لوٹا دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، اور مجھ سے لا علمی میں یہ سب کچھ ہوا، اور غلطی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھ کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، نوجوان، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے معاف کر دیتی، میں نے خود کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب یہ میرا نہیں بلکہ تیرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور اگر تم نے معافی مانگنی ہی ہے تو میرے رب سے معافی مانگ، اور اگر تم نے سچے دل سے معافی مانگی تو شاید اسی بہانے اللہ پاک تجھے آواز عطا فرما دے۔ فرمانے کے بعد حضرت رابعہ بصری نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ نوجوان رونے لگا اور سجدے میں گر گیا۔ سجدے کی حالت میں وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو زبان واپس بولنے لگی تھی اور توبہ توبہ کر رہی تھی۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو یہ آج کا ویڈیو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔